الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ یا 40 نمبر آیت سے پھر تیسرا باب ہے۔ یہ باب پھر 96 نمبر آیت تک جاتا ہے، قل من کان عدوا لجبریل تک۔ اس میں سب سے پہلے خطاب خاص ہے، خطاب عام کے بعد بنی اسرائیل کو، اور ان کو دعوت دی گئی ہے، خاص طور پر ترغیب دی گئی ہے، اور ان کی کچھ قباحتیں بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد پھر خطابات بنی اسرائیل کو، خطابات ہے۔ اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اس طرح جب آپ کی بعثت ہو گئی، تو عرب بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے، یعنی یہود کی جو قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، عرب اقتصادی طور پر بھی مرعوب تھے، اور علمی لحاظ سے بھی ان کے زیر اثر تھے، اور وہ اہل کتاب تھے، یہ امیین تھے۔ اقتصادی اعتبار سے بھی وہ منظم قوم تھی، اور علمی لحاظ سے بھی وہ اہل کتاب تھے۔ تو عرب ان کو دیکھنے لگے کہ یہ مسلمان ہو رہے یا نہیں ہو رہے، یہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کا رخ ان کی طرف پھیرا، اور اپنے احسانات یاد دلائے ان کو کہ تذکیر بالنعم، میں نے کتنے انعامات کیے تم پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مانو۔ اس کے بعد ان کی قباحتیں اور خبائث بیان کیے، یہ بتانے کے لیے کہ عربو، دنیا والو، یہ اگر نہیں مانتے ہیں نا، یہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہے، یہ تو آبان اجداداً خبیث چلے آ رہے ہیں۔ دیکھو ان کے یہ کرتوتے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو کتنا تنگ کیا تھا، اللہ کے احکامات ماننے میں چون چرا کیا تھا، کتنے عہود توڑے، انبیاء کو قتل کیا، اور تورات میں تحریف کی۔ یہ ان کا کام ہے، بغض و حسد ان کی خصلت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بالنعم والنقم۔ یہ طرز اللہ نے اختیار کیا، تو یہ ایک وہ عنوان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الناس کے اندر بھی یہ شامل تھے۔ اب خاص طور پر ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، اور تخصیص بعد التعمیم شرافت و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان کو خاص طور پر خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل علم ہے، اور عرب ان سے متاثر تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، اور خطاب ان فرقوں سے بنی اسرائیل کے جو مدینہ منورہ اور ارد گرد آباد تھے، اور ان کے آج تک جو یہود ہے ان کو بھی خطاب ہے۔ ایل معنی عبد، اسرا معنی عبد، ایل معنی اللہ، یعنی عبداللہ، تم عبداللہ کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ یہ تمام نعمتوں کو شامل ہے، کچھ کا ذکر اس صورت میں ہے، کچھ کا پھر دوسری صورتوں میں ہے۔ اور بڑی بڑی نعمتیں ان کی کیا تھی، سورہ مائدہ میں اس کا بیان ہے۔ اذ جعل فیکم
انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی دنیاوی اور دینی اقتدار دونوں تمہارے پاس تھا۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں، کچھ کا ذکر اس صورت میں ہوگا اور کچھ کا اور صورتوں میں ہے۔ نعمت یا واحد ایک نعمت مراد نہیں ہے، تمام نعمتیں مراد ہے۔ جیسے ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک نعمت نہیں، نعمت جنس مراد ہے، ایک نعمت کو گنا جاتا ہے نہیں، نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی، اذکرو یاد کرو، یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ دل میں یاد کرو، اعتراف کرو، زبان سے تعریف کرو، اور اپنے اعضاء جوارح وہاں استعمال کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت، نہیں، دل سے یاد کر کے، اعتراف کر کے، عمل سے اس کی تائید کرنا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو۔ وہ عہد کیا تھا کہ میں نے تم سے عہد لیا کہ تم انبیاء پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کی شریعت قائم کرو گے، تو اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے وعدہ پورا کروں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ سورہ مائدہ کھولو آپ لوگ، سورہ مائدہ میں ہے نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ عہد ہے۔ دیکھو معلوم ہے، جو حافظ ہے وہ نکالو، دوسروں کا نمبر بتاؤ، آیت نمبر، ہاں شاباش۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اب تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ قرآن پر، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے۔ وَآمِنُوا، ایمان لے کر آؤ، بما، اس کتاب پر، قرآن کریم پر جو میں نے نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھو یہ ترغیب نمبر 1 ہے، انزل تو میں نے نازل کی نا، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ ترغیب نمبر 2 مصدقا لما معکم، یہ موافق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تورات اور قرآن میں کوئی تناقض نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی بنسبت تم زیادہ حقداروں کی ایمان لے کر آؤ، کیونکہ تم اہل علم و اہل کتاب ہو۔ اللہ اکبر۔ مصدق لما معکم میں اشارہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہاری تکذیب ہوگی اپنی بھی کتاب کی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوگی، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تکذیب ہے۔ کیوں؟ جو کتاب تمہارے پاس ہے اس میں اس پیغمبر کی بشارت موجود ہے، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو اپنی کتاب کی بشارت کو جھٹلاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے سابقہ انبیاء کو بھی تم جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوں؟ بشارت۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو ایک پادری کا بیٹا تھا چھوٹا نا، باپ کے ساتھ اس میں گرجے میں جاتا تھا مطالعہ کرنے کے لیے، تو ایک کتاب اس نے اٹھائی، اس میں یہ بشارت لکھی ہوئی تھی اور ہمارے پیغمبر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ محمد، یہ جو مسیح علیہ السلام نے جو بشارت دی محمد کی، تو یہ آئے ہیں یا آئیں گے؟ تو باپ نے اس کو مارا، تپڑ لگایا، کہتے ایک کتاب لے لی اس کے ہاتھ سے، لیکن بچے کے اندر جستجو تو پیدا ہو گئی، وہ باہر نکلا،
کسی سے پوچھا، انہوں نے مسجد بھیجا، مسجد میں امام صاحب نے اس کو قرآن کھول کے بتا دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال پھر باپ نے مظالم کیے، پھر دادا اس کا کسی اور ملک میں تھا، وہاں بھیج دیا، وہاں اس نے اس کو زہر کھلانے کی کوشش کی، اور لیکن وہ بچ گیا اور داعی بن چکا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو اول کفر کرنے والی جماعت اس پر۔ بعد میں آئیں گے نا تو وہ تمہارے کیا کریں گے، تابعداری کریں گے، وہ نہیں بنیں گے۔ تم ایمان لاؤ گے تو بعد والے جلدی ایمان لے کر آئیں گے، بعد والے گمراہ ہوں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت لو میری آیتوں پر ثمن قلیل۔ یہ ثمن قلیل کیا چیز تھی؟ سالانہ جو ان کو اپنی قوم کے عوام سے جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی اور جو ان کو دینی مذہب حاصل تھا، ان کو خوف تھا کہ یہ ایمان لائیں گے نا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کو ترجیح دی اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ اشترو کا یہ معنی ہے ثمناً قلیلاً۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو زیادہ لے رہے ہیں، قرآن میں تو قلیل ہے، تو کیا زیادہ لینا جائز ہے؟ نہیں، قلیلاً قید ہے مزید قباحت کے لیے، قید اعتراضی نہیں۔ کیوں؟ قل متاع الدنیا قلیل، پوری متاع دنیا سارے کی ساری قلیل ہے، پوری دنیا قلیل ہے۔ ختموں کا ریٹ مقرر کیے ہے لوگوں نے، اہل بدعت نے ریٹ مقرر کیے، کہتے ہمارے پاس ایڈوانس میں قرآن موجود ہے، جو اپنے مرحوم کے لیے خریدنا چاہتا ہے 10,000 کے فی قرآن، 10,000 روپے جمع کرا دیے، 20,000 ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ آپ آرام کیا، بس اس کو رہنے دیجیے، اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے۔ صحیح، قرآن تو بول رہے تھے۔ اس سے مراد مفادات ہے، اس سے تنخواہ مراد نہیں ہے۔ دین کے عوض میں، تحریف کے عوض میں مفادات لینا اور دنیا کو ترجیح دینا، اس کے بدلے میں دین کو نظر انداز کرنا، یہ ولا تشتروا بآیاتی وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ میں نے تم پر واجب کیا کہ ایمان لے کر آؤ، یہ ثمن قلیل چھوڑو، لیکن تم نے ثمن قلیل اختیار کیا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے، خوف چلا گیا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، یہود کی اصول عظیمہ 4 ہے۔ نمبر 1 تحریف، نمبر 2 کتمان حق، حق چھپانا، نمبر 3 ترک العمل، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود نہ کرنا، نمبر 4 ہے مداہنت، یہاں 3 بیان ہوتے ہیں، اور چوتھا مداہنت ہے۔ مداہنت کے معنی بے جان نرمی۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت خلط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور حق مت چھپاؤ، 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق مت چھپاؤ، کیونکہ مقصود اہل کتاب اہل علم سے کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حق کو جدا کرنا، حق کو ظاہر کرنا، تاکہ لوگ اس کو اختیار کرے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، قرآن میں ہے نا، محتدین اور مجرمین
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. وہ اظہار کے لیے آ رہے اور یہ چھپا رہے ہیں اس کو. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. حق باطل کے درمیان تمیز نہ کرنا بلکہ خلط ملط کرنا. قرآن کی صفت ہے الفرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. تو جو عالم بیان کرے گا نا ایسا بیان کرے گا کہ حق و باطل کیا ہو جائے، جدا جدا. 1 گھنٹہ بیان کیا، بھئی کیا ثابت کیا، کس پر رد کیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو ظاہراً و باطناً. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو مستحقین کو. انما الصدقات للفقراء. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب تم نے پیغمبروں پر ایمان لے کر آیا، پیغمبر پر ایمان لے کر آیا تو پھر تو تمہارے اعمال ظاہرہ و باطنہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس سے تمہارے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ جو احکامات ہیں نا، اللہ کو جو مقصود ہے وہ 2 باتیں ہیں: الاخلاص للمعبود والاحسان الی العبید. تو نماز کیا ہے؟ اخلاص للمعبود ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ احسان الی العبید ہے. معبود کے لیے اخلاص. اقیم الصلاۃ. اب اس کو چھوڑو، ہم خراب ہوا ہے بتاؤ. ہاں یہ اس کو خراب کر رہے ہیں، کس کا ہے؟ ہاں بچے جو ہے نا ہر چیز کو کھیلنے کے لیے بنا دیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. معبود کے سامنے اخلاص اور عبید کے لیے احسان. اور عبادات قلبیہ و بدنیہ مالیہ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ وہ واجب ہے. اور رکوع نماز کے ارکان میں سے ہے، تو رکوع سے تعبیر کیا عبادت سے. جز کو بول کر مراد کل لے لیا، رکوع جز ہے اس کا. مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، ایمان لانے کا و خیر کا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو چھوڑتے ہو. نسیان بمعنی ترک. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ یہ عقل تمہیں شر سے منع کرے اور خیر کا فائدہ دے. جب آدمی عالم ہوتا ہے تو اس پر اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے. ان کے بعض رشتہ دار مومن ہو جاتے تھے نا، اور پھر خلوت میں ان سے مشورہ کرتے تھے، بولتے ہاں ہاں اپنے دین پر برقرار رہو، یہ نبی حق ہے اور صحیح ہے، لیکن خود وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اچھا یہاں جو رد ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے؟ تنسون انفسکم پر ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ پر نہیں ہے. ایک آدمی اگر خود اچھا کام نہیں کرتا ہے تو دوسرے کو اچھائی کا حکم دے سکتا ہے. کیوں؟ دونوں الگ الگ اعمال ہیں، ایک کام تو کر رہے ہیں نا وہ. اچھا تبلیغ کے لیے کوئی معصوم ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ اب خود سارا عمل کرو گے تو تب. ہاں بہتر تو یہی ہے اور مؤثر یہی ہے کہ انسان خود عمل کرے پھر دوسروں سے بات کرے. لیکن یہ نہیں ہے تو دوسروں سے تب بھی بولے، اللہ اس کو بھی توفیق دیں گے. دوسروں سے بولنا الگ مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بھائی وہ تبلیغ کے بارے میں نہیں ہے،
وہ دعوے کے بارے میں، ایسے دعوے مت کرو تو خود کرنے کا ارادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ افلا تعقلون، دیکھو یہ عقل مند ہوتے ہیں، علم کی نفی کی، پتہ چلا جو علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ افلا تعقلون، یہود کی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال نہ کرنے۔ درست عقل استعمال کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ صورت الملک میں جہنمی کیا بولیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سوچتے، عقل استعمال کرتے، آج جہنم میں نہ ہوتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو تین یہاں بیان ہو گئے، تحریف تلبس الحق بالباطل، کتمان حق تکتم الحق، ترک العمل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور چوتھا کیا ہے؟ مداہنت، مانا بیجا نرمی۔ اب یہ یہود علماء پیروں کے اندر یہ چیزیں تھی، اس امت کے جن علماء میں یہ چیزیں ہوں گی تو یہ یہود کی نمونے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مدد حاصل کرو صبر و نماز کے ذریعے اپنے تمام امور میں کیا کرو؟ مدد حاصل کرو صبر و نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، بے شک یہ نماز یا استعانت بالصبر والصلاۃ لکبیرۃ، مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین پر آسان ہے۔ بہتر کیا ہے؟ کیا مراد دیا جائے؟ صرف نماز لی جائے یا استعانت بالصلاۃ؟ دونوں بعض کہتے ہیں کہ نہ کی، چونکہ نماز قریب ہے تو اس کی طرف راجع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی طرف راجع ہے۔ صبر قرآن میں پہلی مرتبہ یہ ذکر ہوا ہے، صبر یا اقسام اللہ کی طاعت پر صبر کہ اس کو ادا کرے، معصیت سے صبر کہ اس کو چھوڑے، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے جو تقدیر آئے، تکلیفیں آئی، اس پر انسان راضی رہے۔ ایک قرآن کریم میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر ہے، اور صابرین کے فضائل قرآن میں موجود ہے۔ وبشر الصابرین، صابرین کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب پوری قرآن میں صبر دیکھو تو یہ صابرین بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے، ان کے اوصاف، ان کی فضائل۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب صابرین کون ہے؟ یہ خاشعین کون ہے؟ ان کا تعارف، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب کے ساتھ، اور اللہ اعمال کا بدلہ دے گا۔ وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ اس کی طرف، خاص اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے عبادت کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے، یہ اللہ کی ثواب کی امید رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ اور جن کے اندر یہ یقین نہیں ہے تو ان کے لیے مشکل ہے۔ یہاں ظن بمانی یقین ہے، ظن بمانی یقین، کبھی ظن بمانی خیال استعمال ہوتا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یا ظن بمانی یقین ہے، کیونکہ عقیدے میں تو ظن نہیں چلتا ہے، یا اللہ کی ملاقات یا آخرت کا عقیدہ یہ تو یقینی ہے، اعتقادات میں ظن کہیں نہیں چلتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اب اس کو اللہ دوبارہ ذکر کر رہا ہے، تکرار، تذکیر نعمت کے لیے اور تحذیر کے لیے اللہ دوبارہ ذکر کر رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کی تفصیل تو ہو چکی، اس میں یہ ہے وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، اپنے زمانے کے،
اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے تو اس میں اللہ نے فضیلت دی تھی، یا جزئی فضائل مراد ہے کہ جو اس امت کے لوگوں کو بھی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی، بعضی جو ان کو حاصل ہو گئی۔ ہاں، جزئی فضائل کچھ ایسے ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو ایسے دن کے عذاب سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی، اگرچہ وہ نفس جو ہے نا انبیاء و صالحین کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کچھ بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس نفس سے شفاعت کسی ایک کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا، عدل فدیہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مصیبت ہٹانے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس کے لیے صورت مائدہ کی آیت نکالو، سورہ مائدہ کے بالکل نصف فدیے کے بارے میں ہے نا، یہاں پر ہے ولا يؤخذ منها عدل، وہاں پر ہے ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به سوء العذاب۔ یہ مائدہ میں نہیں، یہ تو دوسری صورت میں ہے۔ مائدہ میں ہے ما تقبل منہم، ایسا ہے نا، مائدہ پارے کا نصف نکالو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم۔ آیت نمبر 36۔ شاباش۔ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب ان کے پاس آ جائے اس جیسے اور بھی، اور پھر بھی عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو قریب کرے گا اور بغیر ترجمان کے بات کرے گا اس سے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو ابھی اگر یہ جو کچھ ہے دنیا میں اور زمین آسمان سونے سے بھر جائے، یہ آپ کو مل جائے، آپ تیار ہے فدیہ دینے کے لیے کہ آپ عذاب سے بچ جائے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو بہت آسان سی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن آپ نے انکار کیا تھا، اور ابھی اتنی چیزوں کے لیے تیار ہو جب کہ آپ کے پاس ہے بھی نہیں وہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اب خطابات شروع ہو جائیں گے۔ خطابات، پہلا خطاب فرعون سے نجات، بنی اسرائیل پر نعمتوں کی تفصیل بیان شروع ہو رہی ہے، تفصیلی بیان۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی ہے بنی اسرائیل فرعونیوں سے۔ من آل فرعون کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو کہ وہ بڑے نہ ہو جائے، کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ ویستحیون نساءکم، اور باقی رکھتے تھے، زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، ان کو قتل نہیں کرتے تھے، خدمت کے لیے ان کو۔ تو ایک طرف سے قتل اور دوسری طرف سے مشکل کاموں کی ذلت۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس نجات میں بہت بڑے احسان تھا اللہ کے تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑا۔ بلا بمعنی احسان، فی ذالکم اشارہ ہے نجات کی طرف، اور من ربکم عظیم یہ صفت ہے بلاء کی۔
تو لہٰذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ مانو. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں فرعون غرق بھی نہیں ہوا، فرعون مسلمان ہوا تھا. اچھا بھائی، کہتے آل فرعون کا ہے نا، تو آل تو مضاف ہے، مضاف الیہ اس میں داخل نہیں ہے. ابن عربی نے بھی یہ قول کی ہے. آج کل کے پی کے میں ایک مولوی صاحب ہے، کیا نام ہے اس کا، گوہر علی شاہ، یہ لمبی داڑھی ہے اس کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرعون جو ہے نا وہ مسلمان مرا ہے. یہ جتنے بھی مبتدعین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کافروں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آل کا قاعدہ سنو پہلے. آل کا قاعدہ، آل کا لفظ یہ درود شریف بھی مستعمل ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل کا مضاف الیہ اگر پہلے مذکور ہو تو پھر مضاف الیہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی زید و آل زید، اب زید کا ذکر پہلے ہے تو اب آل میں زید داخل نہیں ہے. اگر آپ یوں کہیں جاءنی آل زید تو اب زید بھی داخل ہے، آل بھی داخل ہے. تو یا تو پہلے فرعون کا ذکر نہیں ہے تو فرعون سمیت فرعون کے بارے میں فاغرقناہ ومن معہ جميعا، اور فرعون نے جو کلمہ پڑھا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی، تو اللہ نے خود اس کا رد کیا. آنا یہ کلمہ تو ہر کافر پڑھتا ہے، یہ تو معتبر نہیں ہے، کیسے مسلمان مرا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فتح الملحم میں قصہ لکھا ہے نا کہ مدینہ منورہ میں کئی دو مولویوں کا مناظرہ ہو رہا تھا. دو مولویوں کا مناظرہ ہو رہا تھا فرعون کے مسلمان ہونے پر. تو کچھ بحث ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن حق کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا. تو جو مولوی صاحب کہتا تھا فرعون کافر ہے، وہ صبح آیا تو یہ دوسرا لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے سلام کیا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا اخا فرعون، فرعون کی بھائی السلام علیکم. تو وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا بس میں جیت گیا. غصہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ فرعون مسلمان نہیں ہے، ورنہ المسلم اخو المسلم، اگر وہ مسلمان ہے تو تیرا بھائی ہے، تو غصہ کیوں ہوتا ہے؟ غصہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہو. تو گوہر علی شاہ یا گوبر علی شاہ ہے اس کو یہ گوہر علی جس کے نام میں ہوتے ہیں نا عجیب، تو اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ فرعون کے بھائی، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہاں، کوئی اپنے ساتھ فرعون لگانا چاہتا ہے، فرعون تو گالی بن چکا ہے، تو گالی ہے. اللہ اکبر. یہ پہلا انعام. دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب میں نے دریا کو دو ٹکڑے کیا، چیرا، دریا کو الگ الگ کیا اور تمہیں نجات دی. دریا کے اندر میں نے راستے بنائے، خشک راستے، تمہیں بچایا اور غرق کیا فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے کہ جس نے تمہارا دل جلایا تھا تمہارے سامنے غرق ہو رہا ہے. کتنا مزہ آ رہا ہوگا تمہیں. یہ آل فرعون اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں نا، یہ ساری خباثت آل کے اندر ہوتی ہے. خود فرعون تو اکیلا ایک آدمی ہوتا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ سارے چمچے جو ہے نا، اگر فرعون کے چمچے صحیح ہوتے تو وہ مسلمان بھی ہو جاتا. المستدرک میں لکھا ہے وہ کہ ایک شخص آیا نا، اس کو کسی نے فالودہ کھلایا. اس زمانے میں پتہ نہیں فالودہ کیا ہوگا، تو اس کو بڑا مزہ آ گیا. تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام ویسے فرعون کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزات پیش کر رہے تھے، فالودہ کھلاتا تو یہ مسلمان ہو جاتا. اتنے فالودہ کیوں نہیں کھلایا، وہ مسلمان ہو جاتا. پہلے زمانے میں کوئی فالودہ میرے خیال سے کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوگی. کہتے فرعون خود نہیں بنتا ہے، لوگ بناتے ہیں. خود بنتا ہے نہیں. اور فرعون بے غیرت لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے.
یعنی وہ ایک پر ظلم کرتا ہے، رد عمل نہیں آتے، تو پھر دوسرا کرتا ہے، تیسری پر کرتا ہے نا رد عمل، تو بے غیرت لوگوں میں فرعون پیدا ہوتے ہیں، جرأت مند لوگوں میں فرعون پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ فرعون بلوچ تھا کہتے فرعون بلوچ تھا، تو وہ بلوچ تو خیر نہیں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ من استخر من خراسان، استخر کوئی جگہ ہے ایران میں، وہاں سے گیا تھا، واللہ عالم، معلوم نہیں ہے، جو بھی تھا بہرحال۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، فرعون تو لقب تھا اس کا نا، ہر مصر کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ فرعون۔ جیسے روم کے ہر بادشاہ کا نام لقب کیا تھا؟ قیصر، اور ایران کا کسرا، اور حمیر کا تبع، تبع تو قرآن میں آیا ہے نا، ام خیر قوم ام قوم تبع۔ اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ نجاشی، تو اس کا نام تو نجاشی نہیں تھا جو مسلمان ہوا تھا، احمسہ اس کا نام تھا۔ اس لیے مصری جو ہے نا ابھی تک عجیب لوگ ہیں۔ مسجد نبوی میں ہم لوگ کھجورے تقسیم کر رہے تھے بار بار، تو کچھ مصری آئے، تو ہمارے ساتھی نے ان کو کھجور دیے، تو وہ بولتے پاکستانی کا نام، اس نے کہا وہ انتا، وہ کہتے ہیں فرعون، فرعون فرعون تعرف، مصر مصر فرعون، وہ ابھی بھی فرعونوں کے نام لیتے ہیں۔ مصر کے بجائے اس نے کیا بولا؟ فرعون فرعون۔ ہر ظالم آدمی کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ فرعون۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو، عفو عن الذنب، یہ تیسرا انعام یا چوتھا، تیسرا، ہاں۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا، اور وہ کوئی طور بھی چلے گئے، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے عجل کو معبود بنایا اس کے جانے کے بعد، اس حال میں کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تمہارے اوپر حجت قائم ہو چکی تھی، اور پھر بھی تم نے شرک کا ارتکاب کیا، تو پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، توبہ قبول کیا۔ عجیب لوگ تھے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی اور ان کو توحید سکھائی، اور ایک سامری ان کو گمراہ کیا اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ ونسی، اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھا، اس پر ہتھوڑے برس رہے، اور پھر اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، تو انہوں نے مان بھی لیا اس کو۔ عجیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ اتنے جلدی تمہارے اندر اختلاف پیدا ہوا پیغمبر کے جانے کے بعد؟ حضرت علی نے کہا کس منہ سے بات کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا تو کافی عرصہ ہوا، ہمارے اختلاف تو اس نوعیت کا ہے بھی نہیں، لیکن تم بتاؤ، تمہارے ساتھ تو پیغمبر موجود ہے، دریا سے پار ہو گئے، ابھی تمہارے پیر بھی گیلے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دے گا، اور تم نے کیا کہا اپنے پیغمبر سے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بت پرست قوم کو دیکھ کر کہا ہمارے لیے خدا بناؤ جیسے ان کا خدا ہے، تو تمہارے پیغمبر نے تمہیں کہا بل انتم قوم تجہلون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اب کتاب کا دینا کتنا بڑا انعام، یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ والفرقان، فرق کرنے والی کتاب حق و باطل کے درمیان۔ تورات کی بھی یہ صفت ہے، قرآن کی بھی صفت ہے، یہ عطف الصفت علی الصفت۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تو ہدایت ملتی ہے آسمانی کتاب سے، اور آسمانی کتاب سے حق و باطل میں فرق ہوتا ہے، تو قانون و شریعت دی ہم نے تم کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، تو اب کیا کرو؟ توبہ کرو اپنے خالق کی طرف۔ اور توبے کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ مجرمین کو قتل کرے۔ تو ایک حد تک تم نے کیا، ذالکم کہا یہ تم کرو گے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، تو تم نے کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تم پر، پھر یہ حکم لے لیا تم سے کہ بس کرو۔ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر تم نے گستاخی کی اور اس کے صلے میں تم پر موت مسلط کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، تو الحیات بعد الممات۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، یاد کرو جو تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو بالکل اپنے سامنے ظاہر باہر۔ تو یہ ایک گستاخانہ سوال تھا، مطالبہ تھا، تو پکڑ لیا تم کو صاعقہ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، قوم کہے گی مارنے کے لیے لے گیا تھا۔ حتی نر اللہ جہرتاً، یہ انتہائی گستاخانہ سوال تھا، بڑی جرت کی، اللہ کو سامنے لے کر آؤ ہم دیکھیں، وہ خود بیان کرے۔ صاعقہ سے کیا مراد ہے؟ موت طاری ہو گئی یا کوئی غشی طاری ہو گئی؟ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، یوں مر رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھو موت کے بعد تو زندگی نہیں ہوتی نا، کہ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت اجل ہے، ایک موت عقوبت ہے۔ موت اجل کے بعد پھر زندگی نہیں ہوتی، اور یہ موت عقوبت ہے، سزا کے طور پر اللہ نے مار دیا تھا، تو اس لیے اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ اور نعمت بیان کر رہے کہ میدان تی میں خالی جگہ تھی، سایہ بھی نہیں تھا، رزق کی وسعت بھی نہیں تھی، ہم نے سائے کا انتظام کیا بادلوں سے، اور کھانے کے لیے من اور سلوا دیے تم نے، ہم نے بادلوں کا سایہ کیا تم پر، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوا کو۔ من یہ ایک جامع رزق ہے، ہر خوبصورت رزق کو من کہتے ہیں، جو بغیر مشقت کے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ کہتے زنجبیل بھی اسی سے ہے، اور وہ سم چتری نہیں ہے جو زمین سے نکلتے ہیں نا بارش کے موسم میں، اس کو بھی کہا گیا ہے۔ سلوا یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے، یہ بٹیر، اس کا گوشت بڑا زبردست ہوتا ہے، تو یہ اتنے اترتے تھے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاتے رہو پاکیزہ اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یہ تو شہر میں مالدار لوگوں کو بھی نہیں ملتے، کتنا عمدہ رزق ہے، اور بغیر مشقت کے تمہیں مل رہا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ کے اوامر کی مخالفت کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن اپنے اوپر یہ ظلم کرتے رہے۔ کیوں؟ ظلم کا ضرر ان پر واپس لوٹا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاتے رہو اس سے جہاں سے چاہو فراخی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ، قولی اور فعلی عاجزی کرو، سجدن عاجزی کے ساتھ، اور کہو حطۃ، اللہ سے مغفرت مانگو، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، مسألتنا حطۃ یا حط عنا ذنوبنا،
نغفر لکم خطایاکم، تم یہ کرو گے نا تو ہم کیا کر لیں گے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر لیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیتے ہیں ان کے اعمال کا، فوری، عاجل و عاجل دونوں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء ما كانوا یفسقون، تبدیل کیا ظالموں نے ان میں سے جو ظالم تھے۔ سب نے یہ نہیں کہا تھا، وہاں پر صورت اعراف میں منہم کا لفظ ہے، سب نے تبدیل نہیں کیا تھا، ظالموں نے تبدیل کیا، قولاً ایک بات کو، اس بات کو تبدیل کیا جو اللہ نے بات کہی تھی، اور وہ بات کہی جو علاوہ تھی اس بات کی جو انہوں نے کی، وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم، تو حتۃ کے بجائے کیا کہا انہوں نے، حبۃ فی حنتۃ، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا، گندم، دانہ گندم کے اندر۔ اور داخل ہو گئے کیسے، الٹے ریوس میں جانے لگے۔ دونوں قسم کی سرکشی کی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں نازل کیا ہم نے ظالموں پر عذاب من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس نافرمانی و بغاوت کی وجہ سے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، اللہ کا عذاب آیا۔ جو اللہ کی بری شریعت کو تبدیل کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا، درود شریف عبادت ہے، لوگ اپنی طرف سے درود شریف بنا رہے، اپنی طرف سے درود بنا رہے، اپنی طرف سے دعائیں بنا رہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بنا رہے، اور بنانے والے کون ہے اس کے بھی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا شریعت میں الفاظ کی تبدیلی، شرعی احکام میں تبدیلی، یہ کس کا کام ہے، یہود کا کام ہے۔ شرعی الفاظ میں تبدیلی یہود کا کام ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو الفاظ آئے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے، اپنی طرف سے الفاظ بنا کر اس کو دین کا درجہ دینا، آپ نے جو بنایا وہ تو عربی ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ شرعی الفاظ میں تبدیلی یہود کا کام ہے۔ اپنی طرف سے دعائیں، اپنی طرف سے درود نہیں بناؤ، درود شریف عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سلام تو ہمیں معلوم ہے، کیف الصلاۃ علیک، صلاۃ کیسے ہو، سلام تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الصلاۃ علیک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قولوا۔ تو کیفیت کم اور کیف عبادت کا متعین ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہ آپ کیف متعین کر سکتے ہیں نہ کم، کتنا کرو گے، کیسے کرو گے، یہ شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ شریعت میں قیامت میں سوال ہوگا کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کا جواب صحیح ہوگا، کیسے کیا تھا، پیغمبر کے طریقے پر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بس